हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। खुदा हाँक पुकार कर बुरा कहने को पसंद नहीं करता मगर मजलूम जालिम की बुराइयां बयान कर सकता है, और खुदा तो सबकी सुनता है और हर एक को जानता है। इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। अगर खुल्लम खुल्ला नेकी करते हो या छुपा कर या किसी की बुराई से तरह देते हो तो खुदा भी बड़ा तरह देने वाला और कादिर है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नुअमिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़िन व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिक सबीला। बेशक जो लोग खुदा और उसके रसूलों से इनकार करते हैं और खुदा और उसके रसूलों में तफरीका डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ पैगंबरों पर ईमान लाए हैं और बाज़ का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि इस कुफ्र व ईमान के दरमियान एक दूसरी राह निकालें। उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़न वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। यही लोग हकीकतन काफिर हैं और हमने काफिरों के वास्ते जिल्लत देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। और जो लोग खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में तफरीक नहीं की तो ऐसे ही लोगों को खुदा बहुत जल्द उनका अज्र अता फरमाएगा, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب یہود جو تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک کتاب آسمان سے اتروا دو تو تم اس کا خیال نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے کہیں بڑھ بڑھ کے درخواست کر چکے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے کہ ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو، تب ان کو ان کی شرارت کی وجہ سے بجلی نے لے ڈالا۔ پھر باوجود کہ ان لوگوں کے پاس توحید کی واضح روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ پھر ہم نے اس سے بھی طرح دی اور موسیٰ کو ہم نے صریحی غلبہ عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ہم نے ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے ان کے سر پر کوہ طور کو لٹکا دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم ہفتے کے دن ہمارے حکم سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد و پیمان لے لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ پھر ان کے اپنے عہد توڑ ڈالنے اور احکام خدا سے انکار کرنے اور ناحق انبیاء کے قتل کرنے اور اتراح کر یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو چند آدمیوں کے سوا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور نیز ان کے کافر ہونے اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا کے رسول کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ تو ان لوگوں نے اسے قتل ہی کیا اور نہ ہی سولی دی، مگر ان کے لیے ایک دوسرا شخص عیسیٰ کے مشابہ کر دیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اس کے حالات کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہیں، ان کو اس واقعے کی خبر ہی نہیں، مگر فقط اٹکل کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور عیسیٰ کو ان لوگوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا تو بڑا زبردست تدبیر والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور کے وقت آسمان سے اتریں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو ان پر ان کے مرنے کے قبل ایمان نہ لائے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ غرض یہودیوں کی ان سب شرارتوں اور گناہ کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ صاف ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں حرام کر دیں، اور نیز ان کے خدا کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکنے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور باوجود ممانعت سود کھا لینے اور ناحق زبردستی لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے جو لوگ علم دین میں بڑے مضبوط پائے پر فائز ہیں، وہ اور ایمان والے تو جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور خدا اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وآتينا داود زبورا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس بھی تو اسی طرح کی وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں پر بھیجی تھی، اور جس طرح ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور تم کو بھی ویسا ہی رسول مقرر کیا جس طرح اور بہت سے رسول بھیجے جن کا حال ہم نے تم سے پہلے ہی بیان کر دیا، اور بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کا حال تم سے بیان نہیں کیا، اور خدا نے تو موسیٰ سے بہت سی باتیں بھی کی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور ہم نے نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والے اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور خدا تو بڑا زبردست حکیم ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کفار نہیں مانتے، نہ مانے، مگر خدا تو اس پر گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تم پر نازل کیا ہے خوب سمجھ بوجھ کر نازل کیا ہے، بلکہ اس کی گواہی تو فرشتے تک دیتے ہیں، حالانکہ خدا گواہی کے لیے کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا، وہ راہ راست سے بھٹک کے بہت دور جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اس پر ظلم بھی کرتے رہے، نہ تو خدا ان کو بخشے ہی گا اور نہ انہیں کسی طرح کی ہدایت ہی کرے گا۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ مگر ہاں جہنم کا راستہ دکھا دے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ تو خدا کے واسطے بہت ہی آسان بات ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کے ساتھ آ چکے ہیں، پس ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر انکار کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں
حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو اور خدا کی شان میں سچ کے سوا کوئی دوسری بات نہ کہو۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بس خدا کے ایک رسول اور اس کے ایک کلمہ حکم تھے جسے خدا نے مریم کے پاس بھیج دیا تھا کہ حاملہ ہو جا، اور خدا کی طرف سے ایک جان تھے۔ بس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا کے قائل نہ بنو، تثلیث سے باز رہو اور اپنی بھلائی توحید کا قصد کرو۔ اللہ تو بس یکتا معبود ہے، وہ اس نقص سے پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو۔ اسے لڑکے کی حاجت ہی کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب تو اسی کا ہے، اور خدا تو کارسازی میں کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ نہ تو مسیح ہی خدا کا بندہ ہونے سے ہرگز آر رکھ سکتے ہیں اور نہ خدا کے مقرب فرشتے، اور یاد رہے جو شخص اس کے بندے ہونے سے آر رکھے گا اور شیخی کرے گا تو ان قریب ہی خدا ان سب کو اپنی طرف اٹھا لے گا اور ہر ایک کو اس کے کام کی جزا سزا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ بس جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو انہیں ان کا ثواب پورا پورا بھر دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ ہی دے گا۔ اور جو لوگ اس کا بندہ ہونے میں آر سمجھتے تھے اور شیخی کرتے تھے انہیں تو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کے سوا نہ اپنا سرپرست ہی پائیں گے اور نہ مددگار۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگوں، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق کی دلیل آ چکی، اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اسی سے لگے لپٹے رہے تو خدا بھی انہیں ان قریب ہی اپنی رحمت اور فضل کے بے خزاں باغ میں پہنچا دے گا اور انہیں اپنی حضوری کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں تو کہہ دو کہ کلالہ بھائی بہن کے بارے میں خدا تو خود تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اس کے نہ کوئی لڑکا بالا ہو نہ ماں باپ اور اس کے صرف ایک بہن ہو تو اس کا ترکے سے آدھا ہوگا، اور اگر یہ بہن مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو نہ ماں باپ تو اس کا وارث بس یہی بھائی ہوگا، اور اگر دو بہنیں یا زیادہ ہوں تو ان کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملیں گی،
اور اگر کسی کے ورثے بھائی بہن دونوں ملے جلے ہوں تو مرد کو عورت کے حصے کا 2 گنا حصہ ملے گا، تم لوگوں کے بھٹکنے کے خیال سے۔ خدا اپنے احکام بہت واضح کر کے بیان فرماتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمانداروں، اپنے اقراروں کو پورا کرو، دیکھو تمہارے واسطے چوپائے جانور ان کے سوا جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے حلال کر دیے گئے، مگر جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمانداروں، دیکھو نہ خدا کی نشانیوں کی بے توقیری کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی جو نظر خدا کے لیے نشان دے کر منا میں لے جاتے ہیں، اور نہ خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے پروردگار کی خوشنودی اور فضل و کرم کے جویاں ہیں۔ اور جب تم احرام سے محل ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قبیلے کی یہ عداوت کہ تمہیں ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تمہارا تو فرض یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا تو یقیناً بڑا سخت عذاب والا ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ لوگوں، مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے اور گردن مروڑا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور جو کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے اور یا جو سینگ سے مار ڈالا گیا ہو اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو مگر جسے تم مرنے کے قبل ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں کے تھان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے
اور جسے تم پانسے کے تیروں سے باہم حصہ بانٹو، غرض یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں، اب تو کفار تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے تو ڈرو ہی نہیں، بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ پس جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو اور کوئی چیز کھا لے تو خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے، تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدھار رکھے ہیں اور جو طریقے خدا نے تمہیں بتائے ہیں ان میں کہ کچھ تم نے ان جانوروں کو بھی سکھایا ہو، تو یہ شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بے تأمل کھاؤ، اور جانوروں کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کی خشک چیزیں گیہوں وغیرہ تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہاری خشک چیزیں گیہوں وغیرہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں میں کی آزاد پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو اور پاک دامنی کا ارادہ کرو، نہ تو کھلم کھلا زناکاری کا اور نہ چوری چھپے سے آشنائی کا، اور جس شخص نے ایمان سے انکار کیا تو اس کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا، اور لطف تو یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہی گھاٹے میں رہے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمانداروں، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو،
اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کسی کو پائخانہ نکل آئے یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم کو پانی نہ مل سکے تو پاک خاک سے تیمم کر لو، یعنی دونوں ہاتھ مار کر اس سے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ دیکھو تو خدا نے کیسی آسانی کر دی۔ خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور جو احسانات خدا نے تم پر کیے ہیں ان کو اور اس عہد و پیمان کو یاد کرو جس کا تم سے پکا اقرار لے چکا ہے، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے احکام خدا کو سنا اور دل سے مان لیا، اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ خدا دلوں کے اسرار سے بھی باخبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمانداروں، خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو، اور تمہیں کسی قبیلے کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ خبردار، بلکہ تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے۔ اور خدا سے ڈرو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اچھا یا برا خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمانداروں، خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، خصوصاً جس وقت ایک قبیلے نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک رکھا۔ اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے بھی ایمان کا عہد و پیمان لے لیا تھا، اور ہم نے ان میں کے 12 سردار ان پر مقرر کیے، اور خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ میں تو یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم بھی پابندی سے نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرتے رہو اور خدا کی خوشنودی کے واسطے لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہو، تو میں بھی تمہارے گناہ تم سے ضرور دور کروں گا اور تم کو بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچاؤں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ بس ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو گویا ہم نے خود سخت بنا دیا کہ ہمارے کلمات کو ان کے اصلی معنوں سے بدل کر دوسرے معانی میں استعمال کرتے ہیں، اور جن جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو تم ان میں چند آدمیوں کے سوا ایک نہ ایک کی خیانت پر برابر مطلع ہوتے رہتے ہو، تو تم ان کے قصور کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، کیونکہ خدا احسان کرنے والوں کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے ایمان کا عہد و پیمان لیا تھا، مگر جن جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا بیٹھے، تو ہم نے بھی اس کی سزا میں قیامت تک ان میں باہم عداوت و دشمنی کی بنیاد ڈال دی، اور خدا انہیں بہت جلد قیامت کے دن بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ چکا جو کتاب خدا کی ان باتوں میں سے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے بہتیری تو صاف صاف بیان کر دے گا اور بہتیری عمدن درگزر کرے گا۔ تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ جو لوگ خدا کی نشانی کے پابند ہیں ان کو تو اس کے ذریعے سے راہ نجات کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے حکم سے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور انہیں راہ راست پر پہنچا دیتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح بس خدا ہیں وہ ضرور کافر ہو گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو تو کہ بھلا اگر خدا مریم کے بیٹے مسیح اور ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو مار ڈالنا چاہے تو کون ایسا ہے جس کا خدا سے کچھ بھی زور چلے اور روک دے؟ اور سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہودی اور نصرانی تو کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تم کہو کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تمہارا یہ خیال لغو ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات سے ایک بشر ہو۔ خدا جسے چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب خدا ہی کا ملک ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب جب پیغمبروں کی آمد میں بہت رکاوٹ ہوئی تو ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو احکام خدا کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم کہیں یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا پیغمبر آیا نہ عذاب سے ڈرانے والا۔ اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر آ گیا اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم جو نعمتیں خدا نے تم کو دی ہیں ان کو یاد کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں لوگوں سے بہتیرے پیغمبر بنائے اور تم ہی لوگوں کو بادشاہ بھی بنایا اور تمہیں وہ نعمتیں دیں جو ساری خدائی میں کسی ایک کو بھی تو نہ دیں۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم شام کی اس مقدس زمین میں جاؤ جہاں خدا نے تمہاری تقدیر میں حکومت لکھ دی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو کیونکہ اس میں تو تم خود الٹا گھاٹا اٹھاؤ گے۔
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے زبردست سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ اس میں سے نکل نہ جائیں ہم تو اس میں کبھی پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ ہاں اگر وہ لوگ خود اس میں سے نکل جائیں تو البتہ ہم ضرور جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ مگر وہ آدمی یوشا کالب جو خدا کا خوف رکھتے تھے اور جن پر خدا نے خاص اپنا فضل و کرم کیا تھا، بے دھڑک بول اٹھے کہ ارے ان پر حملہ کر کے بیت المقدس کے پھاٹک میں تو گھس پڑو، پھر دیکھو تو یہ ایسے بودے ہیں کہ ادھر تم پھاٹک میں گھسے اور یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور تمہاری جیت ہو گئی، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ چاہے جو کچھ ہو جب تک وہ لوگ اس میں ہیں ہم تو اس میں ہرگز لاکھ برس پاؤں نہ رکھیں گے، ہاں تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں جمے بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ تب موسیٰ نے عرض کی خداوندہ تو خوب واقف ہے کہ اپنی ذات خاص اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا قابو نہیں، پس اب ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے، ہمارا ان کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ خدا نے فرمایا اچھا تو ان کی سزا یہ ہے، ان کو 40 برس تک وہاں کی حکومت نصیب نہ ہوگی، اور اس مدت دراز تک یہ لوگ مصر کے جنگل میں سرگردان رہیں گے، تو پھر تم ان بدچلن بندوں پر افسوس نہ کرنا۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں سے آدم کے 2 بیٹوں حابیل قابیل کا سچا واقعہ بیان کرو کہ جب ان دونوں نے خدا کی درگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر نہ قبول ہوئی، تو مارے حسد کے حابیل سے کہنے لگا میں تو تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو خیر بڑھاؤ، مگر میں تو تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں تو اس خدا سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں تو ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ
دونوں تیرے سر جائیں، تو اچھا خاصا جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہی ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پھر تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے بھڑکا ہی دیا، آخر اس کمبخت نے اس کو مار ہی ڈالا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ تب اسے فکر ہوئی کہ لاش کو کیا کرے، تو خدا نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے قابیل کو دکھا دے کہ اسے اپنی بھائی کی لاش کیوں کر چھپانی چاہیے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس سے عاجز ہوں کہ اس کوے کی برابری کر سکوں؟ بلا سے یہ بھی ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ الغرض وہ اپنی حرکت سے بہت پچھتایا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اسی سبب سے تو ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا تھا کہ جو شخص کسی کو نہ جان کے بدلے میں نہ ملک میں فساد پھیلانے کی سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک آدمی کو جلا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ اور ان بنی اسرائیل کے پاس تو ہمارے پیغمبر کیسے کیسے روشن معجزے لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر اس کے بعد بھی یقیناً ان میں سے بہتیرے زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے بھیڑتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے ہیں اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ چن چن کر یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ہیر پھیر کے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں اپنے وطن کی سرزمین سے شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہی ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر ہاں جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لی تو ان کا گناہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ سمجھ لو کہ خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے تقرب کے ذریعے جس کی جستجو میں رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے پاس زمین میں جو کچھ مال خزانہ ہے وہ سب بلکہ اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہو کہ روز قیامت کے عذاب کا اسے معاوضہ دے دیں اور خود بچ جائیں، تب بھی ان کا یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں سکتے اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چور خواہ مرد ہو یا عورت، تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا خدا کی طرف سے ہے اور خدا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ہاں، جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے چال چلن درست کر لے تو بے شک خدا بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ سارے آسمان و زمین غرض دنیا جہان میں خاص خدا کی حکومت ہے، جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کی طرف لپک کے چلے جاتے ہیں تم ان کا غم نہ کھاؤ۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ اپنے منہ سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل بے ایمان ہیں، اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ جاسوسی کی غرض سے جھوٹی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں تاکہ کفار کے دوسرے گروہ کو جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ہیں سنائیں۔ یہ لوگ توریت کے الفاظ کی ان کے اصلی معنی معلوم ہونے کے بعد بھی تحریف کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ توریت کا حکم ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی تمہیں یہی حکم دیا جائے تو اسے مان لینا، اور اگر یہ حکم تم کو نہ دیا جائے تو اس سے الگ ہی رہنا،
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو خدا خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے خدا سے تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ تو وہی ہیں جن کے دلوں کو خدا نے گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ کم بخت جھوٹی باتوں کے بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے ہی حرام خور ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہارے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کنارہ کشی کرو، اور اگر تم کنارہ کش رہو گے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان میں فیصلہ کر دو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو خود ان کے پاس توریت ہے اور اس میں خدا کا حکم موجود ہے، تو پھر تمہارے پاس فیصلہ کرانے کو کیوں آتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تمہارے حکم سے پھر جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں لوگوں کی ہدایت اور نور ایمان ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار بندے انبیاء بنی اسرائیل یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے اور علماء یہود بھی کتاب خدا سے حکم دیتے تھے جس کے وہ محافظ بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ پس اے مسلمانوں، تم لوگوں سے ذرا بھی نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی دولت جو در حقیقت بہت تھوڑی قیمت ہے نہ لو، اور سمجھ لو کہ جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو مظلوم ظالم کی خطا معاف کر دے
تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے انہی پیغمبروں کے قدم بقدم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا، اور وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتے تھے جو ان کے سامنے پہلے سے موجود تھی، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی جس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی ہدایت تھی، اور نور ایمان، اور وہ اس کتاب توریت کی جو وقت نزول انجیل پہلے سے موجود تھی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کی ہدایت و نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں نصارہ کو جو کچھ خدا نے اس میں نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا چاہیے، اور جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر برحق کتاب نازل کی کہ جو کتاب اس کے پہلے سے اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگہبان بھی ہے، تو جو کچھ تم پر خدا نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم بھی حکم دو، اور جو حق بات خدا کی طرف سے آ چکی ہے اس سے کترا کے ان لوگوں کے خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے حسب مصلحت وقت ایک ایک شریعت اور خاص طریقہ مقرر کر دیا، اور اگر خدا چاہتا تم سب کے سب کو ایک ہی شریعت کی امت بنا دیتا، مگر مختلف شریعتوں سے خدا کا مقصود یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کر لے، بس تم نیکیوں میں لپک کے آگے بڑھ جاؤ، اور یقیناً جانو کہ تم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب اس وقت جن باتوں میں تم اختلاف کرتے وہ تمہیں بتا دے گا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پھر کہتے ہیں کہ جو احکام خدا نے نازل کیے ہیں تم اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور ان کی بیجا خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم ان سے بچے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل کیا ہے
تم کو یہ لوگ بھٹکا دیں، پھر اگر یہ لوگ تمہارے حکم سے منہ موڑیں تو سمجھ لو کہ گویا خدا ہی کی مرضی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں پھنسا دے، اور اس میں تو شک نہیں کہ بہتیرے لوگ بدچلن ہیں۔ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کے حکم کی تم سے بھی تمنا رکھتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والے لوگوں کے واسطے حکم میں خدا سے بہتر کون ہوگا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمانداروں، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ تمہارے مخالف ہیں مگر باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رہے کہ تم میں سے جس نے ان کو اپنا سرپرست بنایا پھر وہ بھی انہی لوگوں میں ہو گیا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو انہیں دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، اور تم سے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے نہ ملنے سے زمانے کی گردش میں مبتلا ہو جائیں، تو ان قریب ہی خدا مسلمانوں کی فتح یا کوئی اور بات اپنی طرف سے ظاہر کر دے گا، تب یہ لوگ اس بدگمانی پر جو اپنے جی میں چھپاتے تھے شرمائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور مومنین جب ان پر نفاق ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو سخت سے سخت قسمیں کھا کر ہم سے کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں، ان کا سارا کیا دھرا اکارت ہوا اور سخت گھاٹے میں آ گئے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمانداروں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو کچھ پرواہ نہیں، پھر جائے، ان قریب ہی خدا ایسے لوگوں کو ظاہر کر دے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایمانداروں کے ساتھ منکسر اور کافروں کے ساتھ کڑے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔
اور خدا کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اے ایمانداروں، تمہارے مالک سرپرست تو بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہیں ایمانداروں کو اپنا سرپرست بنایا تو خدا کے لشکر میں آ گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہی کا لشکر غالب رہتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں یہود و نصارہ کو تم سے پہلے کتاب خدا توریت و انجیل دی جا چکی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کفار کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کی شرارت یہاں تک پہنچی کہ جب تم اذان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ لوگ بالکل بے عقل ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب سے کہو کہ آخر تم ہم میں سوا اس کے اور کیا عیب لگا سکتے ہو کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور جو ہم سے پہلے بھیجی گئی ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم میں کے اکثر بدکار ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تمہیں خدا کے نزدیک سزا میں اس سے کہیں بدتر عیب بتا دوں۔ اچھا لو سنو، جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور اس پر غضب ڈھایا، اور ان میں سے کسی کو مسخ کر کے بندر اور کسی کو سور بنا دیا ہو، اور اس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کی ہو، پس یہ لوگ درجے میں کہیں بدتر اور راہ راست سے بھٹک کے سب سے زیادہ دور جا پہنچے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر نکلے بھی تو ساتھ لیے ہوئے، اور جو نفاق وہ چھپائے ہوئے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان میں سے بہتیروں کو دیکھو گے کہ گناہ اور سرکشی اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت ہی برا ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ جو درگزر یہ لوگ کرتے رہے یقیناً بہت ہی بری ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی کہنے لگے کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بخیل ہو گیا، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور ان کے اس کہنے پر خدا کی پھٹکار برسے۔ خدا کا ہاتھ بندھنے کیوں لگا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے ان کا رشک و حسد ان میں سے بہتیروں کی کفر و سرکشی کو بڑھا دے گا، اور گویا ہم نے خود ان کے آپس میں روز قیامت تک عداوت اور کینے کی بنیاد ڈال دی۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے اور ان کو نعمت و آرام بہشت کے باغوں میں پہنچا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور جو صحیفے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیے گئے تھے ان کے احکام کو قائم رکھتے تو ضرور ان کے اوپر سے بھی رزق برس پڑتا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابل آتا، اور یہ خوب چین سے کھاتے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اعتدال پر ہیں، مگر ان میں کے بہتیرے جو کچھ کرتے ہیں برا ہی کرتے ہیں۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ خدا ہرگز کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل اور جو صحیفے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں ان کے احکام کو قائم نہ رکھو گے، اس وقت تک تمہارا مذہب کچھ بھی نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کا رشک و حسد ان میں سے بہتیروں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا، تو تم کافروں کے گروہ پر افسوس نہ کرنا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ مسلمان ہوں یا یہودی، حکیمانہ خیال کے پابند ہوں خواہ نصرانی، غرض کچھ بھی ہوں، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ آزردہ خاطر ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے لیا تھا اور ان کے پاس بہت رسول بھی بھیجے تھے، اس پر بھی جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف حکم لے کر آیا تو ان کم بخت لوگوں نے کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل ہی کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور سمجھ لیا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خرابی نہ ہوگی، پس گویا وہ لوگ امر حق سے اندھے اور بہرے بن گئے، مگر باوجود اس کے جب ان لوگوں نے توبہ کی تو پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر پھر اس پر بھی ان میں سے بہتیرے اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تو دیکھتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں وہ سب کافر ہیں، حالانکہ مسیح نے خود یوں کہہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل صرف اسی خدا کی عبادت کرو جو ہمارا اور تمہارا پالنے والا ہے، کیونکہ یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا 3 میں کا تیسرا ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ یاد رکھو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خدا کے بارے میں یہ لوگ کچھ بھی بکا کرتے ہیں، اور اگر اس سے باز نہ آئے سمجھ رکھیں کہ جو لوگ اس میں سے کافر کے کافر رہ گئے ان پر ضرور دردناک عذاب نازل ہوگا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ تو یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اپنے قصوروں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، حالانکہ خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مریم کے بیٹے مسیح تو بس ایک رسول ہیں، اور ان کے قبل اور بھی بہتیرے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں بھی خدا کی ایک سچی بندی تھیں، اور آدمیوں کی طرح یہ دونوں بھی کھانا کھاتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور تو کرو کہ ہم اپنے احکام ان سے کیسا صاف صاف بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو تو کہ اس پر بھی الٹے یہ لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا تم خدا جیسے قادر و توانا کو چھوڑ کر ایسی ذلیل چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو نہ نقصان ہی کا اختیار ہے اور نہ نفع کا، اور خدا تو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور نہ ان لوگوں اپنے بزرگوں کی نفسانی خواہشوں پر چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے، اور اپنے ساتھ اور بھی بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا اور راہ راست سے دور بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ لعنت ان پر پڑی تو صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ان لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اور کسی برے کام سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے، بلکہ اس پر باوجود نصیحت اڑے رہتے۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان یہودیوں میں سے بہتیروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں۔ جو سامان پہلے سے ان لوگوں نے خود اپنے واسطے درست کیا ہے کس قدر برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا ان پر غضبناک ہوا اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور رسول پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں کے بہتیرے تو بدچلن ہیں۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ تم ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کے یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ایمانداروں کا دوستی میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان نصارہ میں سے یقینی بہت سے عالم اور عابد ہیں، اور اس سبب سے بھی کہ یہ لوگ ہرگز شیخی نہیں کرتے۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا